اللہ 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 یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے تعارف کے عنوان سے لیکچرز کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ دین اسلام ہے کیا اور یہ کون سے نظریات اور کون سی آئیڈیالوجی پیش کرتا ہے اور اس آئیڈیالوجی کی بنا پر کون سا طرز زندگی انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اور جیسے ہی کچھ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں مختلف سوالات اٹھتے ہیں، اور ایک عام سوال، عمومی سوال جو ہمیشہ سے انسان کے ساتھ رہا ہے اور جس کی تاریخ تقریباً اتنی ہی طویل اور قدیم ہے جتنا کہ خود انسان کی تاریخ، اور سوال یہ کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کہاں سے اس دنیا میں آیا ہوں، کہاں پر موجود ہوں اور کہاں میں نے جانا ہے، میرا اختتام کیسا ہوگا۔ یہ بنیادی سوالات ایسے سوالات ہیں جو جب ہم فلسفہ و فکر کی تاریخ دیکھتے ہیں تو بالکل قدیم ترین کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور چاہے دیندار یا بے دین افراد ہوں، سب کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، ہر مفکر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب اور تمام مکاتب فکر تقریباً انہی سوالات کا جواب دیتے ہوئے اپنے بنیادی نظریات قائم کرتے ہیں۔ جتنے بھی اس وقت دنیا میں ادیان موجود ہیں، مذاہب یعنی سینکڑوں کے حساب سے جو ادیان و مذاہب موجود ہیں اور مختلف مکاتب فکر اور آئیڈیالوجیز موجود ہیں، وہ انہی بنیادی سوالات کا جواب دیتے ہوئے اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ دین اسلام جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حقائق بیان کیے، اس عظیم شخصیت پر، انہی حقائق اور انہی تعلیمات کے مجموعے کو دین اسلام کہتے ہیں۔ پس دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے ہدایات کا وہ مجموعہ ہے جو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل کے ذریعے وحی کے عنوان کے ساتھ نازل ہوا، اور پیغمبر اکرم نے انسانوں تک وہ حقائق اور وہ ہدایات پہنچائیں۔ یہ دین اسلام کی تعریف بھی بنتی ہے اور دین اسلام کی یہی ڈیفینیشن ہے۔ پس دین اسلام سب سے پہلے انسان کو اس کائنات کے بارے میں کچھ نظریات دیتا ہے، کچھ حقائق سے انسان کو آشنا کرتا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں کچھ حقائق موجود ہیں۔ دین اسلام کچھ حقائق سے ہمیں آشنا کرتا ہے ٹھوس دلائل کی بنیاد پر، ٹھوس عقلی دلائل کی بنیاد پر۔ پھر جب وہ بنیادی نظریات اور وہ حقائق ہم تسلیم کر لیتے ہیں عقل کی روشنی میں، تو اس کے مطابق پھر دین اسلام انہی کو بنیاد بنا کر اپنی تعلیمات پیش کرتا ہے۔ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی خاکہ ہے، یعنی دین اسلام 3 بنیادی تعلیمات پر قائم ہے۔ یعنی دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات اور ہدایات اور نظریات ہیں وہ سب 3 قسم کی تعلیمات میں تقسیم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو اسلام کی ہدایات ہیں اور اسلام نے جو حقائق سے آشنا کیا ہے، ان حقائق کے مجموعے کو اصول دین کہتے ہیں۔ ایک اصطلاح، ایک ٹرم بنی ہوئی ہے۔ اصول دین یعنی دین اسلام کی بنیادیں۔ اصول کا معنی یعنی ریشے، جڑیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں روٹس۔ دین اسلام کی بنیاد وہ
اعتقادات وہ افکار اور نظریات ہیں جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے، یعنی کائنات اور انسان کے بارے میں اسلام کے نظریات، یہ اصول دین، یہ اعتقادات کہلاتے ہیں، یہ دین کی بنیاد ہیں۔ پھر اس بنیاد پر دین اپنی تعلیمات کی بلڈنگ تعمیر کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات، عملی تعلیمات دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں، ایک حصے کو فروع دین کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو اخلاق کہتے ہیں۔ پس پہلا دین اسلام کا پہلا حصہ اعتقادات بنتے ہیں، اعتقادات اور نظریات جنہیں اصول دین کہا گیا۔ دوسرا حصہ عملی اور ظاہری اعمال کا مجموعہ جنہیں فروع دین کہتے ہیں، اور اس کے بعد باطنی صفات کی تعلیمات جنہیں اخلاق کہتے ہیں۔ یہ ان تینوں کا مجموعہ اسلام کہلاتا ہے۔ اصول دین میں اسلام نے 5 تعلیمات اور 5 بنیادی نظریات متعارف کیے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ دنیا جو آپ کے سامنے ہے، یہ دنیا اور اس کائنات کا مجموعہ خود بخود نہیں بنا، اور نہ ہی یہ بے جان مادے کی پیداوار ہے۔ یہ کائنات کسی اللہ نے بنائی ہے، ایک خالق ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ اس خالق نے، جسے اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اس نے یہ کائنات بنائی ہے، اور وہ خالق و مالک ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے۔ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ اللہ کا کوئی جز ہے، نہ اللہ کی مثل و مانند کوئی ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور یہی اسلام کی سب سے بنیادی تعلیم اور اسلام کا سب سے پہلا نظریہ یہی ہے، نظریہ توحید، یعنی اللہ، یعنی کائنات کا بنانے والا خالق ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک اور اس کی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ دوسرا عقیدہ اصول دین کا دوسرا حصہ عدل کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کرتا۔ تیسرا اصول دین کا تیسرا حصہ اور تیسرا بنیادی عقیدہ نبوت کہلاتا ہے۔ نبوت یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو درست طریقۂ زندگی سے آشنا کرنے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ انبیاء یعنی وہ نمائندے، وہ عظیم انسان جن پر اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی کیا کرتا تھا، اور وہ انسان ان تعلیمات کو دوسرے انسانوں تک پہنچایا کرتے تھے اور انہیں سکھایا کرتے تھے عملی طور پر۔ ان افراد کو انبیاء کہتے ہیں۔ تو نبوت کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور انبیاء کے ذریعے انسان کو درست طریقۂ زندگی، معتدل طریقۂ زندگی اور مکمل طریقۂ زندگی سے آشنا کیا، صحیح لائف اسٹائل انسان کو سکھایا۔ اصول دین کا چوتھا حصہ امامت کہلاتا ہے۔ امامت کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ اللہ کے آخری نبی تھے، تو ان کے بعد وحی اور نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی نازل ہوگی۔ ان کے بعد ان کے جانشین ہوں گے جن پر وحی تو نازل نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی انبیاء کی طرح معصوم ہوں گے، اور انبیاء کی تعلیم کی وہ تفسیر پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو سوالات اور اعتراضات انسانوں کے ذہن میں آئیں گے وہ ان کا جواب دیں گے۔ انہیں ائمہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اسی لیے امامت کو اصول دین کا چوتھا حصہ اور چوتھا بنیادی عقیدہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں عقیدہ یہ کہ 12 امام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ امامت کے بعد اصول دین کا 5واں حصہ معاد کہلاتا ہے، یعنی قیامت، یعنی جب انسان اس دنیا میں جب مر جائیں گے انسان، تو آخر الزمان میں، یعنی زمانے کے اختتام پر، دنیاوی زمانے کے اختتام پر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور انسان عالم قیامت میں دوبارہ
زندہ کیے جائیں گے اور وہاں اپنے اعمال کی جزا یا سزا پائیں گے۔ یہ ایک مختصر تعارف تھا اصول دین کا۔ جب اصول دین کو انسان عقلی دلائل کی بنیاد پر مان لیتا ہے تو اس کے بعد انہی نظریات کی بنیاد پر دین اسلام اپنی تعلیمات پیش کرتا ہے، جو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں: فروع دین جو ظاہری اعمال ہیں، جو فزیکل اعمال ہیں، اور اخلاقیات جو کہ باطنی صفات اور کردار کا مجموعہ ہے۔ یہ دین اسلام کا ایک تعارف ہے، اور دین اسلام کی یہی بنیادی نظریات، یہی اصول دین جو 5 ہیں، اور ایک مختصر تعارف پیش کیا آپ کے سامنے۔ انہیں اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں تو یہی اصول دین دراصل انسان کی شناخت بھی ہیں۔ اصول دین میں دیکھیں، وہی جو ابتدا میں کہا تھا کہ انسان کے ذہن میں 3 سوال آتے ہیں بنیادی، تو اصول دین انہی کا جواب ہے۔ یعنی انسان جب سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں تو اصول دین کا پہلا عقیدہ یہی کہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو بنایا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا جانشین اور نمائندہ ہے اس زمین پر۔ اچھا، کہاں پر ہیں ہم؟ کہاں پر ہیں؟ اس دنیا میں ہیں، اور یہاں یہ دنیا راستہ ہے عالم آخرت کا، جہاں انسان نے ابدی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نابود کرنے کے لیے نہیں بنایا، ہمیشہ کے لیے بنایا، لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی دنیا میں نہیں ہوگی، بلکہ ایک اور عظیم تر دنیا، ایک اور عظیم تر عالم میں ہوگی، جسے عالم قیامت کہتے ہیں۔ پس دیکھیں، اصول دین دراصل انسانی شناخت بھی ہے، یعنی انسان شناسی بھی ہے، کہ انسان اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس دنیا میں ہے، اور اس نے انبیاء کی رہنمائی میں، انبیاء اور اماموں کی رہنمائی میں زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد اس نے عالم قیامت میں منتقل ہونا ہے، جہاں اس نے اپنی ابدی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ تھا اسلام کا ایک مختصر تعارف، اور اس کے بعد اگلے لیکچرز میں ہم ہر اسلام کے ان بنیادی عقیدوں میں سے ہر ایک کی تھوڑی بہت تفصیل بیان کر کے اور اس کے عقلی دلائل بیان کریں گے، تاکہ ہم سب کو اصول دین سے درست آشنائی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔